الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ ترجمہ: پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دنیا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحج کو جب افعال حج یعنی رمی، جمرہ اور ذبح، قربانی اور سر منڈوانے اور طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فراغت پا چکو تو زمانہ قیام منا میں اللہ کا ذکر کرو، جیسے کفر کے زمانے میں اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ عرب کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر منا میں 3 روز قیام کرتے اور بازار لگاتے اور اپنے باپ دادا کی بڑائی اور فضائل بیان کرتے تھے، اور جو شعراء تھے وہ شعر پڑھتے تھے اپنے اپنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے رکا اور فرما دیا کہ ان دنوں میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس میں آیت میں پہلے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو اور اوروں کا مت ذکر کرو، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس سے دعا مانگنے والے بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک قسم تو اسی آیت میں بیان ہو گئی، جن کو مطلوب صرف دنیا ہے، ان کی دعا بھی ہے کہ اللہ جو کچھ دولت عزت وغیرہ دی جائے دنیا ہی میں دی جائے، اور یہ بد نصیب ایسے ہیں کہ یہ آخرت کی نعمتوں سے بے بہرہ ہیں اور دنیا ہی مانگ رہے ہیں، حج کے موقع پر بھی دنیا ہی مانگ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو گروپ ہے وہ اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ: اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا کر اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں اور یہ طالب آخرت ہیں۔ اور جو دنیا کی خوبی ہے یعنی دنیا کے اندر ہدایت اور ایمان سے بڑی اور کوئی خوبی نہیں، اور توفیق بندگی سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور یہی دولت اور یہی توفیق اور یہی ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت کی خوبی یعنی ثواب اور رحمت اور جنت بھی مانگتے ہیں۔ تو ایسوں کو آخرت میں ان کے حج اور دعا کے تمام جو ہے وہ حصے جو ہیں وہ ملیں گے اور ان کو بدلہ مکمل ملے گا۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا ہم کو سکھائی، اسپیشلی جب طواف کعبہ کیا جاتا ہے تو رکن یمانی سے لے کر جو اگلا کونا ہے جہاں پہ حجر اسود ہے اس کے درمیان ہر چکر کے اندر طواف کے یہی دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگلی آیت میں فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت جو ہے اس میں ہزاروں لاکھوں سال جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو شخص جس وقت اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، وہ اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو گئی، اور یہ حدیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے تفصیل سے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت جلد اور بہت عادلانہ حساب لینے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس دوسرے گروپ میں شامل کر دے جو کہ یہ دعا مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔